خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے تو رحمت ہے اور نہ دے تو حکمت ہے۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے تو احسان ہے۔ جو اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، دشمن اسے کچل دیتا ہے۔ تنہائی برے ساتھی سے بہتر ہے۔ ایک مخلص دوست کے اندر اتنی محبت چھپی ہوتی ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے الفاظ میں زہر ہے۔ جس کو چاہو کبھی نہ آزماؤ، کیونکہ اگر وہ بے وفا نکلا تو تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ دوست وہ ہے جو ظلم اور زیادتی سے روکے اور نیکی اور بھلائی کرنے میں مددگار ہو۔ جو شخص پیٹ بھر کر سوتا ہے وہ جھوٹے اور پریشان کن خواب دیکھتا ہے۔ کتنا بدقسمت ہے وہ کنجوس جو دنیا میں غریب کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے دن امیروں جیسا حساب دے گا۔ بہت سے لوگ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو پوچھ دیتا ہے۔ جو ایمان تمہیں بستر سے اٹھ کر مسجد یا مسجد تک نہیں لے جا سکتا، وہ قبر سے جنت تک کیسے لے جائے گا؟ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں۔ عبادت کا پہلا عمل مصیبت میں صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان برباد نہ کرو، کیونکہ رزق انسان کو موت کی طرح ڈھونڈتا ہے۔ افسوس ہے ان چہروں پر جو برائی کے وقت ہی نظر آتے ہیں۔ سچے دوست خوشی کے وقت زینت ہوتے ہیں اور مصیبت کے وقت مدد کرتے ہیں۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس سے ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری عورتوں کا لباس کیسا ہے۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ اپنوں کو اپنا ہونے کا احساس دلاتے رہیں، ورنہ وقت آپ کے پیاروں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ اپنی زبان کو کبھی کسی کے عیب بیان کرنے کے لیے مت استعمال کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور لوگوں کی زبان میں بھی ہے۔ پرندہ اپنے پیروں سے اور انسان اپنی زبان سے پھنس جاتا ہے۔ لہجے میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہذا تم اپنے عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ صفائی پاکیزہ آبادی کی خصوصیات ہیں اور تقوی انسان کو حرام کاموں سے روکتا ہے۔ اگر کوئی شخص دوستی کے اہل نہ ملے تو کسی نااہل سے دوستی مت کرو۔ جب تم دنیا کی غیبت سے تنگ آ جاؤ اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو۔ جب کوئی دوست تم کو اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تم کو امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ اے بن آدم، جب تم اپنے گناہوں کے باوجود اللہ کی نعمتیں حاصل کرتے رہو تو جان لو کہ تمہارا حساب قریب ہے اور سخت ترین ہے۔ دو چیزیں زندگی بھر کام آئیں گی، غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو اور خوشی کی حالت میں وعدہ نہ کرو۔ محتاجی اور غربت 6 چیزوں سے آتی ہے: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے، دانتوں سے ناخن توڑنے سے، اور فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکنے سے زندگی ملتی ہے۔ تکبر مردہ کی پہچان ہے۔ اپنے رب کے سوائے کسی سے امید نہ رکھو اور اپنے گناہ کے سوائے کسی چیز سے نہ ڈرو۔ ایمان اور حیا 2 ایسے پرندے ہیں کہ ان میں سے ایک جڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ عقل جہاں میں نہایت پیاری دوست ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ دوستی کرنے سے پہلے اس کی آزمائش اور امتحان لے لیں۔ سخاوت یہ ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو اور دوسرے کی مال پر نظر نہ رکھو۔
جو اپنے دوست کو خراب کرتا ہے وہ اپنے دوست کی تعداد کو کم کرتا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں وہ کسی اور کے درد اور تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ احمق کا دوست ہمیشہ مصیبت میں رہتا ہے۔ برے دوست کوئلے کی طرح ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلاتا ہے اور جب کوئلہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ کے ساتھ کتنے خوش ہیں۔ اس شخص کی دوستی پر اعتبار نہ کر جو اپنے اقرار کو پورا نہ کرتا ہو۔ اچھے وقت سے اچھا دوست بہتر ہے، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا بڑی مفید تجارت ہے، اور اس کی رحمت کا طلبگار رہنا اعلی درجے کی کامیابی ہے۔ مذہبی لوگ اس شخص کی دوستی سے حسد نہیں کرتے جس کا مذہب صحیح نہیں ہے۔ عادات پر قابو پانا ایک بہترین فضائیت ہے۔ ایک دوسرے کے عمل کے برابر دوستی اور بھائی چارے کا کوئی مفاز نہیں ہے۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کی تلاش کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اور جو حق سے دشمنی کرتا ہے ذلت ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ Thanks for watching. Like, comment and subscribe.